بعض جگہوں پر آدمی کو نہیں معلوم ہو پاتا ہے کہ ماں باپ کس اللہ کی عظیم نعمت کا نام ہے، اور جب اس نعمت سے ہم لوگ محروم ہوتے ہیں تب احساس ہوتا ہے. یعنی جب تک ماں باپ رہیں، حتیٰ یہ بھی ایک جملہ عرض کروں گی، یقین رکھیے ماں باپ کسی لائق نہ ہو، کسی گوشے میں گھر میں پڑے ہوئے ہوں، پوری ذمہ داری سے ان کا گھر میں ہونا بہت سی نعمتوں برکتوں کا سبب ہوتا ہے. یہ زحمت کا سبب نہیں ہوتا ہے بلکہ اللہ کی طرف سے رحمتوں کا سبب ہوتا ہے. اسی گھر میں ماں باپ کے وجود کی وجہ سے اللہ کتنی بلاؤں کو ٹال دیا کرتا ہے. آج سوچتے ہیں کہ ہمارے اوپر مصیبت آ گئی اور پریشانی آ گئی. آج بعض افراد الحمدللہ خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے، ہماری بستیاں بہت سی چیزوں میں محفوظ ہیں، لیکن جہاں ترقی دماغوں میں آئی ہے وہاں بہت سی چیزیں غلط بھی تصورات آئے ہیں. آج نوبت یہ آتی ہے، بعض لوگ یہ سوچتے ہیں کہ بھئی ہمارے بیوی بچوں کا ہمارے اوپر خرچ ہے، ماں باپ کو کون برداشت کرے گا. بدبخت ہیں ایسے افراد جن کے ذہن میں اس طرح کا خیال آ جاتا ہے. ماں باپ سے بڑھ کر نہیں ہو سکتا ہے. اور یقین رکھیے ایک جملہ عرض کروں گا، مرد کی مردانگی یہیں پر تو ثابت ہوتی ہے کہ کس طریقے سے دونوں رشتوں کو نبھا لے جاتا ہے. مرد کا امتحان یہیں پر ہوتا ہے کہ بیوی کے حق میں بھی کمی نہ آنے دے اور ماں کے مرتبے میں بھی کمی نہ آنے دے، اولاد کے خیال میں بھی کمی نہ آنے دے، ماں باپ کی خدمت میں بھی کمی نہ آنے دے. اسے انسانیت نہیں کہتے ہیں کہ تم ماں باپ کو چھوڑ دو اور ماں بیوی بچوں خیال کر رہے ہو. آج کتنے ایسے بدبخت انسان ہیں جو کہتے ہیں کہ بھئی اپنے گھر کا خرچ پورا نہیں ہوتا، ماں باپ کو کون دیکھے. یقین رکھیے جہاں یہ خیال آتا ہے کبھی بھی انسان سکون کی زندگی گزار نہیں سکتا ہے. اس لیے کہ سکون و چین اور عزت کی زندگی مال کی زیادتی میں نہیں ہوتی ہے، اللہ کی طرف سے دی ہوئی عطا میں ہوتی ہے. اور یقین رکھیے ایسے نمونے بہرحال آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں، ایسے بچے اولاد اگر ماں باپ کا پورا خیال کر رہے ہیں اور بچوں کا بھی، بیوی بچوں کا بھی خیال کر رہے ہیں، اور ہو سکتا ہے ان کی انکم و آمدنی بہت کم ہو، لیکن اسی بہت کم انکم و آمدنی میں خیال کرنے کی وجہ سے اللہ سکون بھی دے گا، عزت بھی دے گا، اچھی زندگی بھی دے گا. لیکن ایسے آپ نمونے تلاش کر سکتے ہیں جو دن بھر میں لاکھوں روپے کما لیتے ہیں، لیکن اگر ماں باپ کا خیال نہیں ہے تو یہی لاکھوں روپے ان کی زندگی میں سکون نہیں دے پاتے ہیں. یہ آدمی سوچتا ہے. انسانیت اسی کو کہتے ہیں کہ ماں باپ کا بھی پورا خیال ہو ماں باپ کی طرح سے، بچوں کا بھی خیال ہو بچوں کی طرح سے، یعنی ہر ایک کو اس کا حق ادا کرنا، یہی انسانیت ہے. اگر ہم صدیقہ طاہرہ کی زندگی میں دیکھیں، امیر المومنین کے بیت الشرف میں آنے کے بعد نہ تو نبی کی خدمت میں کمی آئی ہے، نہ امیر المومنین کی خدمت میں کمی آئی ہے، نہ نبی کریم کا خیال کرنے میں کوئی کمی آئی ہے، نہ امام علی کا خیال کرنے میں کوئی کمی آئی ہے. اور ایسا نہیں ہے کہ اس گھرانے میں منہ دیکھی کوئی بات کر رہا ہو. نبی کریم کا یہ جملہ کہ فاطمہ تو ام ابیہا، یعنی فاطمہ نے پوری زندگی اپنے باپ کا ایسے خیال کیا ہے جیسے ماں اپنی اولاد کا خیال کرتی ہے. ایک بیٹی ہو کر اس انداز سے خدمت کی ہے. اور پھر امیر المومنین کا جملہ کہ فاطمہ زہرا آپ نے گھر اس طریقے سے چلایا ہے، گھر میں ایسے خدمت کی ہے کہ کائنات کی کوئی خاتون ایسے خدمت نہیں کر سکتی ہے. یعنی دونوں طرف سے خیال ہے اور دونوں سند دے رہے ہیں. گویا پیغمبر اکرم بھی سند دے رہے ہیں کہ فاطمہ نے بعنوان بیٹی جو کردار ادا کیا ہے، اور امیر المومنین بھی سند دے رہے ہیں کہ فاطمہ زہرا نے بعنوان بیوی جو خدمت انجام دی ہے. یعنی صدیقہ طاہرہ کا یہ کردار بھی ہمارے لیے قابل غور ہے. تمام رشتوں کو ایک ساتھ نبھا کر چلنا. حتیٰ ایک حساس پہلو عرض کر دوں گا، بعض جگہوں پر یہ حساس معاملہ ہوتا ہے، لیکن جناب سیدہ کا کردار بعض تلخ رشتوں کو بھی نبھا لے جانا یہ کمال تھا حضرت زہرا کا. شاید بعض افراد کا ذہن نہ پہنچ سکے وہاں تک، لیکن بعض تلخ رشتوں کو بھی، اس لیے کہ نبی کے گھر میں بہت سے رشتے تھے، اور یہی تو حضرت زہرا کا کمال تھا کہ اپنی طرف سے کسی رشتے میں تلخی آنے نہیں دی ہے، اپنی طرف سے کوئی کمی نہیں آنے دی ہے بنت نبی نے. یہی تو پیغام دیا ہے کہ تمام رشتوں کو لے کر چلنا. یہاں آج آپسی سگے رشتے قابل برداشت نہیں ہو پاتے ہیں. آج سگے رشتے بعض وقت قابل برداشت نہیں ہو پاتے ہیں، وہاں بھی انسان کے ذہن میں خیالات پیدا ہو جاتے ہیں. لیکن اگر جناب سیدہ نمونہ عمل ہیں، جناب سیدہ نے کسی رشتے میں ذرہ برابر تلخی نہیں آنے دی، حقوق کی ادائیگی کو اپنے طور پر انجام دیا. حتیٰ ایک مسئلہ ہے مثال کے طور پر ساس و بہو کے رشتوں میں، چونکہ ہمارے ہاں اہل بیت کی عملی سیرت کم بیان ہو پاتی ہے، لیکن جناب سیدہ کے اس کردار کو دیکھیں. جناب فاطمہ بنت اسد کے ساتھ ان کا کردار کیسا رہا ہے، رویہ کیسا رہا ہے.
آسان نہیں ہے. یہی تو ایک پیغام دیا ہے کہ ایک مرد اور ایک عورت کا کمال یہ ہوتا ہے کسی گھر میں رہے تمام رشتوں کو نبھا کر آگے بڑھ رہا ہو. اس لیے کہ جہاں پر رشتے نگاہوں میں ہوتے ہیں، ان کا احترام نگاہوں میں ہوتا ہے، تو صرف دوسرے ہی نہیں بلکہ اپنی زندگی بھی اچھی زندگی ہوتی ہے. اس لیے کہ دوسروں کی زندگی کو جہنم بنا کر کبھی انسان اپنی زندگی کو اچھا نہیں بنا پاتا ہے. یہ بعض لوگوں کی بھول ہوتی ہے کہ دوسروں کی زندگی کو ہم جہنم بنا دیں گے تو ہماری زندگی اچھی ہو جائے گی. کبھی اپنی زندگی اچھی نہیں ہوتی ہے. لہذا حضرت زہرا کا یہ کردار عملی ہے ماں کے عنوان سے ہمارے سامنے ایک قابل غور چیز ہے کہ جناب سیدہ یقیناً ایک معصومہ ہیں، لیکن 4 چھوٹے چھوٹے بچوں کی تربیت کس انداز سے کی. جب ماں کی بات آئی احترام کیا. صرف یہ پہلو نہیں ہے کہ بچوں کو ماں کا خیال کرنا ہے، قابل غور ہے. بہرحال وقت نہیں ہے اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ ایک پہلو یہ اپنی جگہ پر مسلم ہے کہ اولاد کو ماں کا خیال کرنا ہے، اولاد کو باپ کا خیال کرنا ہے. آج لازم ہے کہ ہماری نگاہوں ماں باپ کا احترام ہو. آج واجب ہے کہ ہم ماں باپ کا احترام کر رہے ہیں. لیکن اسلام میں کبھی بھی یک طرفہ حق بیان نہیں ہوا ہے. اسلام وہ دین ہے کہ جہاں 2 طرفہ حق بیان ہوا ہے. حتیٰ اسلام میں اللہ تنہا بندوں سے حق کا مطالبہ نہیں کر رہا ہے بلکہ پہلے خود حق ادا کر رہا ہے. یہی تو پیغام دیا ہے کہ رشتوں میں تلخی وہیں پر آتی ہے جہاں پر یک طرفہ حق کا مطالبہ ہوتا ہے اور اپنے حق کی ادائیگی کی فکر نہیں ہوتی ہے. لہذا جہاں پر اپنے حق کی ادائیگی کی فکر ہوتی ہے پھر وہاں تلخی نہیں آتی. مثال کے طور پر اگر ہم بیوی سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ ہم کو شوہر سمجھے، ہمارا حق ادا کرے، ہمارا خیال کرے، تو پہلے ہم اسے بیوی سمجھیں، اس کا حق ادا کریں، خود بخود مسائل حل ہو جائیں گے. اگر بھائی سے مطالبہ ہے کہ ہم کو بھائی سمجھ کے ہمارا حق ادا کرے تو ہم بھی اس کا حق ادا کریں، سارے مسئلے خود بخود حل ہو جاتے ہیں. معمولاً دشواریوں کے سبب اور وجہ یہی ہوتی ہے کہ ہم لوگ سامنے والے سے چاہتے ہیں کہ ہمارا حق ادا کرے لیکن خود اپنی ذمہ داری کو بھول جاتے ہیں. یہی مسئلہ اولاد و والدین میں بھی ہوتا ہے. آج ہم لوگ باپ بن کر یہ تو چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد ہم کو باپ سمجھے، ہماری اولاد ہم کو ماں سمجھے. آپ انصاف سے بتائیے، اگر مطالبہ ہے، صحیح حق ہے مطالبے کا کہ ہماری اولاد ہم کو باپ سمجھے اور باپ کی طریقے سے رویہ رکھے، لیکن پلٹ کے ہمارا فریضہ بھی کیا ہے اس کے اوپر کتنا ہم غور کرتے ہیں. یعنی بعنوان باپ ہماری ذمہ داری کیا ہے اس کا کتنا خیال ہوتا ہے. اور یقین نہ کہ ایک معذرت سے جملہ عرض کروں گا، آج اگر اولاد میں کوتاہیاں کمیاں آتی ہیں بہت سی جگہوں پر اس کا سبب خود والدین بھی ہوتے ہیں. والدین کی بے توجہی بھی ہوتی ہے. اگر شروع سے ہم لوگ اپنے گھر کے ماحول کو دینی ماحول بنائیں تب آسانی سے بچے بگڑتے نہیں ہیں.